رجب کے پہلے ہفتے میں جمعہ کی رات کو نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب، یہ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں بڑے اجر و ثواب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نماز ثابت ہے رسول سے؟ کیا صحابہ سے یہ نماز ثابت ہے؟ 4 صدیوں تک اس نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے بعد اسے اضافہ کیا گیا۔ آپ کہیں گے یہ بدعت ہے تو فوراً کہا جائے گا یہ تو بس نماز ہے۔ نماز کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نماز کے ساتھ اضافہ اور بدعت نہیں کر سکتے کہ آپ نے مہینے کے ساتھ اسے خاص کر دیا ہے۔ 22 رجب اسی مہینے کی ایک بڑی بدعت ہوتی ہے، رجب کے کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ رجب کے کونڈے 2 طریقے کا شرک پایا جاتا ہے۔ پہلا شرک نیاز کے کونڈے ہوتے ہیں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے وہ کونڈے ہوتے ہیں، نیاز مانی جاتی ہے، نظر مانی جاتی ہے، جبکہ نظر ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کی نظر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ یوفون بالنذر، اللہ کہتا ہے سورہ دہر سورہ انسان میں کہ مومن کی علامت ہے کہ اگر وہ نظر مان لیتا ہے اللہ کے لیے، اس نظر کو وہ پوری کرتا ہے۔ آپ غیر اللہ کی نظر مانیں گے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس لیے کہ نظر ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اور دوسری مصیبت کہ اس نظر کے ساتھ آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو 22 رجب کے ان کونڈوں کا اہتمام کرتا ہے، نظر کو پوری کرتا ہے، اس کی جو بھی تمنا ہوگی جعفر صادق کے وسیلے سے وہ اس کی تمنا پوری ہوگی، ورنہ جعفر صادق نے کہا قیامت کے دن تمہارا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ گمراہی کا جانتے ہیں کیا ہے؟ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، مرنے کے بعد ان کی روحیں دنیا میں گھوم سکتی ہیں، جس طرح آپ زندگی میں جہاں چاہے جا سکتے ہیں، مرنے کے بعد نیک لوگوں کو تصرف کا اختیار ہے۔ یہ گمراہی کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن اس سے خالی ہے، بلکہ جگہ جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذرے کے برابر اختیار نہیں رکھتا ہے۔ کائنات کا اختیار، زندگی موت، نفع نقصان کا اختیار دور کی بات ہے، ذرے برابر کا اختیار کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ تصور، اس تصور سے امت کو باہر آنے کی ضرورت ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں تصور کہ اللہ نے اپنا کام بانٹ دیا۔ کیوں اللہ کے لیے کام کرنا مشکل ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت مند ہے کہ ان کے معاونین ہو، مددگار ہو جو اس کا کام کرنے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان، آسمان کے اتنے بڑے ستارے، زمین کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی بنا کر، کوئی تھکان نہیں ہمیں بنا کر۔ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اس چھوٹی اور حقیر دنیا کو چلانے کے لیے کیا اسے اولیاء کی، صالحین کی، انبیاء کی ضرورت ہے کہ اس نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہے، تم یہ کام کرو، تم فلاں کام کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بری ہے، سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ اللہ پاک جو کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تصور کہ وہ ہماری مدد کرنے والے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ تصور کہ ان کے نام کی نظر ہم کر سکتے ہیں، یہ شرک در شرک ہے، شرک کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر بھی مانتے ہیں۔